محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے خدا کا انتخاب لاجواب۔ خدا کا انتخاب لاجواب۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے جو انتخاب فرمایا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ کی مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ابتدائی گفتگو کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے بنی آدم میں سب سے اعلیٰ افضل اشرف نسب کا انتخاب فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کو پسند فرمایا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو پسند فرمایا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند فرمایا اور بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے پیارے اور لاڈلے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی اولاد میں حضرت عبداللہ کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ کس نے بیان فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک سارے روئے زمین کو چھانٹ مارا، لیکن پورے روئے زمین پر مجھے بنی ہاشم سے زیادہ افضل اور اشرف اور بہتر خاندان نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے جس خاندان کا انتخاب فرمایا ہے وہ پوری کائنات کا سب سے بہترین خاندان تھا۔ بنی ہاشم کا خاندان، بنی ہاشم کا قبیلہ پورے عرب میں مشہور قبیلہ تھا، مشہور خاندان تھا۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی عزت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بہت اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سخاوت کے میدان میں بہت بڑا ہوا تھا۔ ایک مہمان کے لیے ایک اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ ایک مہمان کے لیے ایک مرغا نہیں کہہ رہا میں، ایک اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ مہمان نوازی میں بہت اعلیٰ تھے، اور فصاحت و بلاغت بھی ان کی بے مثال تھی۔ بہت فصیح و بلیغ قسم کے لوگ تھے، اور فصاحت و بلاغت میں کمال پیدا کیا ہے کہ پوری دنیا میں فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غضب کی ذہانت عطا فرمائی تھی، اتنے ذہین تھے یہ لوگ کہ ایک مجلس میں 100 شعر کا قصیدہ یاد کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ سن کر 100 شعروں کا قصیدہ یاد کر لیتے تھے، حفظ کر لیتے، اتنے ذہین لوگ تھے۔ اور نسب نامے کے معاملے میں بہت محتاط تھے اور بہت حساس تھے۔ صرف انسانوں کا نسب محفوظ نہیں رکھتے تھے، جانوروں کا نسب نامہ محفوظ رکھتے تھے۔ ان کے پاس جانوروں کے نسب نامے تھے، یہ فلاں نسل کا اونٹ ہے، یہ فلاں نسب کا گھوڑا ہے، یہ فلاں نسل کا۔ تو اس لیے نسب کے لحاظ سے بہت حساس تھے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ نسب عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے نسب میں کہیں بھی زنا نہیں ہے، ہر جگہ پہ نکاح ہی نکاح ہے۔ میرا نسب پاک ہے، سلسلہ نسب پاک ہی پاک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ نسب عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب کے 10 صاحبزادے تھے، 10 بیٹے تھے۔ پھر ان 10 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا، حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت عبداللہ خود بھی بہت خوبصورت تھے اور ان کا نام بھی بہت خوبصورت تھا۔ دیکھو نا، عبداللہ کتنا پیارا نام ہے، کتنا خوبصورت نام ہے۔ یہ وہ نام ہے جو تمام ناموں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ تو اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہ نام بہت پسند تھے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کی اولاد میں جو بہت کثرت سے نام ملتا ہے وہ عبداللہ کا نام ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، تو بہت سارے صحابہ کے جو صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے بیٹوں کا نام اسی لیے عبداللہ رکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ، اس کے بعد ہے عبد الرحمن۔ تو یہ عبداللہ کا نام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا جو نام پسند فرمایا ہے وہ
ایسا محبوب اور پیارا نام ہے کہ جس کی مثال بھی عرب میں نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو نام بھی خوبصورت عطا فرمایا، نسب بھی خوبصورت عطا فرمایا، سیرت بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، اور اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی نسب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے جمعے پہ واقعہ بیان کیا تھا، حضرت عبداللہ کے قربانی کا، ذبح ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی، بچ گئے، جوان ہو گئے، تو پھر ان کی شادی کی فکر لائق ہو گئی حضرت عبد المطلب کو۔ تو حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ جس طرح میرا بیٹا خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، تو مجھے رشتہ بھی اسی قسم کا چاہیے، خوبصورت بھی ہو، خوب سیرت بھی ہو، اعلیٰ اخلاق بھی ہو، نیک کردار بھی ہو۔ تو اسی تلاش میں تھے حضرت عبد المطلب کہ کوئی اچھا رشتہ ملے، نیک رشتہ ملے تو میں حضرت عبداللہ کی شادی کر دوں، نکاح کر دوں۔ تو رشتے کی تلاش میں مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر وہب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں جس کا نام تھا حضرت آمنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت آمنہ۔ اور دوسرا تھا وہب بن عبد مناف، ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا ہالہ۔ تو عبد المطلب نے وہب بن عبد مناف کی جو بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت آمنہ، یہ بنی نجار میں سے تھی، حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے ان کو پسند فرمایا اور حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیام دے دیا۔ تو انہوں نے بڑے محبت سے حضرت عبداللہ کے نکاح کے پیام کو قبول فرما لیا۔ جب انہوں نے نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا تو حضرت عبد المطلب نے ان کی چچا زاد بہن جو تھی وہب بن عبد مناف کی بیٹی ہالہ، اس کو اپنی طرف سے نکاح کا پیام بھیج دیا، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ اسی کی وساطت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں اور رضائی بھائی بھی لگتے ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ رضوان اللہ علیہا سے نکاح ہو گیا۔ چند دن حضرت عبداللہ نے وہاں گزارے، لیکن جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ جا رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ جب مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں ایک عورت ملی جو بہت مشہور و معروف عورت تھی، وہ یہودیہ عورت تھی اور پچھلی کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا ہوا تھا، تورات، انجیل، زبور کا۔ اس نے حضرت عبداللہ کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کو دعوت دے دی اور پیشکش بھی کر دی کہ اگر آپ میرے ساتھ تعلق جوڑ لیں تو میں 100 اونٹ بھی آپ کو ہدیہ دے دوں گی، 100 اونٹ بھی ہدیہ دے دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے انکار کر دیا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، چند دن وہاں پر گزارے اور چند دن کے بعد جب واپس آنے لگے تو پھر اسی عورت سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس عورت نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو دعوت دی تھی، میری نیت کی برائی کی نہیں تھی، آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا
نور نبوت کے آثار نظر آ رہے تھے، میری خواہش تھی کہ وہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن وہ میری طرف منتقل نہیں ہو سکا، وہ کسی اور کا مقدر تھا، اللہ کو جو پسند تھا اسی جگہ پہ منتقل ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا بات آپ کی ٹھیک ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے میں نے، وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ سے میرا نکاح ہو چکا ہے، میں چند دن وہاں رہا ہوں اور واپس آ رہا ہوں۔ تو پھر واپس مکہ معظمہ تشریف لائے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کا جوڑ حضرت آمنہ سے فرما دیا، حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی سعادت کے لیے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو پسند فرما لیا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنا کام ہے، جس کو چاہے پسند فرما لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا انتخاب فرما دیا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم لا فخر، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور ولا فخرہ، یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا، یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا، بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں، نبوت کا اظہار فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات عطا فرمائے ان کمالات کا بھی اظہار فرمائیں، ان صفات کا بھی اظہار فرمائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمالات اور اپنی صفات کا اظہار کرتے ہوئے تحدیث بن نعمت کے طور پر، تبلیغ کے طور پر ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، ولا فخرہ، اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ تو تمام بنی آدم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک سارے روئے زمین کو چھانٹ ڈالا، میں نے ہر جگہ کا معائنہ کیا، ہر قوم کی میں نے تحقیق کی، ہر قبیلے کی تحقیق کی، ہر خاندان کی تحقیق کی، لیکن پورے روئے زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک مجھے بنی ہاشم سے افضل خاندان نظر نہیں آیا، اس لیے کہ یہ نبی سب سے افضل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تشریف آوری کے لیے خاندان میں سب سے افضل کا انتخاب فرمایا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی پاک ہے، سلسلہ نسب بھی پاک ہے، بلکہ اتنا نہیں، جس چیز کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ہر چیز پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں تو آپ کا نسب مبارک بھی پاک ہے، حضور پاک ہیں، آپ کا سارا گھرانہ پاک ہے،
حضور پاک ہیں، آپ کی اولاد مبارک پاک ہے، حضور پاک ہیں، آپ کی ازواج مطہرات پاک ہیں، حضور پاک ہے، آپ کی ساری جماعت پاک ہے، حضور پاک ہے، حضور کی مسجد پاک ہے، حضور پاک ہے، حضور کا مدینہ پاک ہے، حضور پاک ہے، حضور کا مکہ پاک ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جس چیز کا تعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، یہ ایسا پاک نبی ہے کہ اللہ نے اس چیز کو بھی پاک فرما دیا، حتیٰ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے وہ سواری بھی پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بسترے پر آرام فرمایا وہ بسترہ پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ جس لباس نے مس ہونے کی سعادت حاصل کی ہے وہ لباس پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو پسینہ نکلا ہے وہ پسینہ پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو لعاب نکلا ہے وہ لعاب پاک ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خون کا قطرہ نکلا ہے وہ خون پاک ہے۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی پیدا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ، جس مادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا گیا ہے وہ تمام مادے پاک ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، آپ کی ساری جماعت پاک ہے۔ تو کسی اللہ والے نے بہت خوب فرمایا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ کے جہاں جہاں نظارے ہو گئے، نگاہ مصطفیٰ کے جہاں جہاں نظارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے اعلان فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح چمکدار ہیں۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف گھرانہ پاک نہیں، ساری جماعت پاک ہے، حتیٰ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جتنے تک پہنچی ہے اس جگہ تک اللہ تعالیٰ نے انوارات کو نازل فرما دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، آپ کی ہر بات پاک ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، اس لفظ کے لیے کلمے کو تبدیل نہ کیا کریں، کلمے کے الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ نعتوں میں، محفلوں میں، شعر و شاعری میں کلمہ پڑھتے پڑھتے نا اس طرح کہہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، محمد پاک رسول اللہ۔ یہ کلمہ اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضور پاک ہیں، آپ کی ہر چیز پاک ہے، لیکن کلمے کے الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، شاعر و شاعری میں، نعت خوان نعتیہ کلام میں، اسی طرح عورتیں جو کلمے کا ورد کرتی ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ یہ محمد پاک رسول اللہ کہنا، کلمہ اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کلمہ ٹھیک پڑھیں، کلمے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قیامت تک اسی طرح کلمہ رہے گا۔ اس میں ایک لفظ کی، ایک حرف کی، ایک نقطہ، ایک زیر و زبر کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے کمی بیشی کی تو پھر اس نے ٹھیک نہیں کیا، اس نے کلمے میں ملاوٹ کی ہے۔ تو یاد رکھیں، کلمہ تبدیل نہیں کرنا۔ ویسے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پاک فرمائیں، آپ کی ہر چیز پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے ساتھ جو چمڑے کی جتی لگی ہے نا، وہ جتی پاک ہے، وہ جوتا بھی پاک ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو مس کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو زمین کے جس حصے نے جن ذرات نے مس کیا ہے زمین کی، وہ مٹی پاک ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری جماعت کو پاک بنایا۔ صرف 5 آدمی پاک نہیں ہیں، صرف 5 تن پاک نہیں ہیں، حضور کی ساری جماعت پاک ہے، حضور کے سارے اہل بیت پاک ہیں، حضور کی ساری اولاد پاک ہے، حضور کا سارا خاندان پاک ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرا سارا سلسلہ نسب پاک ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے جس خاندان کا انتخاب فرمایا وہ انتخاب لاجواب ہے، اس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 کا انتخاب کیا۔ کتنے مہینوں کا؟ 4 مہینوں کا انتخاب کیا، اور ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا انتخاب کیا رمضان المبارک کا، اور تمام مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں، لیکن تمام فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن ان 4 میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، صحائف نازل فرمائے، لیکن ان تمام صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور ان 4 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو افضل قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے 313 رسولوں کا انتخاب فرمایا، اور 313 رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 رسولوں کا انتخاب فرمایا، اور ان 4 رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے خود مجھے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پورے روئے زمین کو چھانٹا، پورے روئے زمین پر تحقیق کی، فرمایا آپ کے خاندان سے اعلیٰ نسب میں نے پورے روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ نسب عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہالت کا دور تھا، ظلمت کا دور تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تلاش کر رہے تھے کہ جس خاندان میں، جس نسب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے وہ خاندان کیسا ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی نظر ظاہری اعمال پر نہیں تھی، ظاہری شکل و صورت پر نہیں تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نگاہ قلوب پر تھی، جبرائیل علیہ السلام کی نگاہ دلوں کی استعداد پر تھی، جبرائیل علیہ السلام کی نگاہ جبلت پر تھی، جبرائیل علیہ السلام کی فرمایا کہ نظر طبیعتوں پر تھی۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری تلاش کے بعد ارشاد فرمایا کہ پورے روئے زمین پر بنی ہاشم سے زیادہ افضل خاندان میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے اعلیٰ خاندان میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا انتخاب فرمایا۔ اور کس طرح پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائیں، آقا علیہ السلام کی سچی اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔